بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جماعت نغم سبق نمبر 2، مرزا غالب کی عادات و خصائل۔ یہ سبق مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم مرزا غالب کی عادات و خصائل سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اور یہ سبق مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق صنف ادب کے لحاظ سے ایک خاکہ ہے، اور خاکہ میں کسی شخص کے افکار، کردار، خوبیوں اور خامیوں کو اس طرح واضح کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا تعارف بھی ہو جائے اور وہ اس شخص کے سوانح بھی نہیں ہوتے۔ سوانح سے مراد سوانح حیات یا حالات زندگی ہیں یا بایوگرافی ہے، جو کسی شخص کے بارے میں لکھی جاتی ہے تو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کے تمام حالات کو اس میں قلم بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن خاکہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں اس شخص کا مختصر تعارف بھی کروا دیا جاتا ہے، لیکن اس طرز پر کروایا جاتا ہے کہ اس میں سوانح حیات کی طرح پیدائش سے لے کے وفات تک کے سارے حالات بھی نہیں ہوتے، اور اس شخص کی شخصیت کا، اس کے کردار کا، اس کی سیرت کا ایک نمونہ اور ایک خاکہ بھی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس سبق میں مرزا غالب کے افکار، کردار اور خوبیوں کے حوالے سے ہی بات کی جائے گی۔ خامیاں عموماً خاکے میں بہت کم بیان کی جاتی ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی خاکے کا حصہ ہوتی ہیں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ جو شخص ایک بار ان سے ملتا اسے ہمیشہ ان سے ملنے کی خواہش رہتی تھی۔ مرزا دوستوں کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہو جاتے تھے۔ ان کے دوست پورے ہندوستان میں تھے، اس لیے ان کو خط بھی ہندوستان کے کونے کونے سے آتے تھے۔ اور مرزا کی طبیعت میں مروت، لحاظ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے بیماری کے باوجود بھی جہاں تک ممکن ہوتا لوگوں کے اشعار کی ضرور اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی بہت کم تھی، مگر آپ کا حوصلہ بہت فراخ تھا، آپ کا ظرف بہت عالی تھا، اس لیے کبھی بھی کوئی سائل ان کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں گیا، اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور ایک دوست کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ غدر یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان کے ایک بہت ہی امیر دوست کی معاشی حالت بہت کمزور ہو گئی۔ مرزا نے ہمیشہ ان کو قیمتی لباس میں ملبوس دیکھا تھا، لیکن حالت کمزور ہونے کے بعد مرزا نے جب ان کو ایک کمتر لباس یا ایک چھینٹ کے فرغل میں دیکھا تو مرزا کا دل بھر آیا، اور نہایت غیر محسوس انداز میں آپ نے اپنا ایک قیمتی لباس ان کی نظر کر دیا، اور ان کا وہ چھینٹ کا فرغل انہوں نے اتروا کر اپنے لیے لے لیا۔ اور ظرافت یا ہنسی مذاق مرزا کی طبیعت میں بدرجہ اتم موجود تھی، اور مرزا غالب ان کو حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ مرزا جب بھی بولتے تھے، بولنے کے لیے جب بھی منہ کھولتے تھے، اس میں کوئی نہ کوئی ہنسی مذاق کا پہلو ضرور نکلتا تھا۔ ان کے بے شمار اس حوالے سے واقعات ہیں، کچھ واقعات آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ مثلاً ایک دن بادشاہ نے پوچھا کہ مرزا کتنے روزے رکھے، تو مرزا نے جواب دیا کہ صاحب عالم ایک نہیں رکھا۔ تو اس کا مطلب جو بادشاہ سمجھے وہ یہ تھا کہ صرف ایک روزہ نہیں رکھا، جبکہ مرزا کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ اسی طرح ایک دن باتوں ہی باتوں میں شیخ ابراہیم ذوق کو آپ نے سودائی یعنی پاگل کہہ دیا، کیونکہ شیخ ابراہیم ذوق سودا کو میر تقی میر پر ترجیح دیتے تھے، اور ان کی شاعری کو زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو مرزا نے ان کو باتوں ہی باتوں میں کہہ دیا کہ میں تو آپ کو میری سمجھتا تھا، یعنی میں تو آپ کو میر سے محبت کرنے والا سمجھتا تھا، مگر آپ تو سودائی نکلے۔ اور اگر دوسرے معنی میں سودائی کو دیکھیں تو سودائی کا مطلب پاگل ہے۔ یوں باتوں ہی باتوں میں ان کو پاگل بھی کہہ دیا، اور ایسے غیر محسوس انداز میں کہا کہ حاضرین مسکرا دیے، ہنس پڑے، لیکن انہوں نے مرزا کی بات کا غصہ نہیں کیا۔
اور قلیل آمدنی کے باوجود مرزا غالب جس سے قرض لیتے تھے اس کا ایک ایک آنا ایک ایک پائی واپس لوٹا دیا کرتے تھے۔ اور ایک دن مرزا غالب کے ایک شاگرد دیوان فضل اللہ مرحوم، وہ چرٹ میں سوار مرزا غالب کے گھر کے سامنے سے گزر گئے اور مرزا کو سلام تک نہیں کیا۔ کافی عرصے کے بعد گزرے تھے، مرزا نے ان کو گزرتے دیکھ لیا تو مرزا کو اس چیز کا صدمہ ہوا کہ اتنے عرصے کے بعد یہاں سے گزرے لیکن مجھ سے سلام نہیں کیا۔ تو مرزا نے ان کو اس انداز میں خط لکھا اور ان کے پیچھے ایک قاصد کو بھیجا کہ اس شخص کو، اس شاگرد کو وہ خط پڑھنے کے بعد ندامت بھی ہوئی اور وہ واپس مرزا غالب سے ملنے آ گئے۔ پھلوں میں مرزا کو آم بہت پسند تھے اور ایک دن مرزا بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ان کے ایک خاص آموں کے باغ میں ٹہل رہے تھے اور اس باغ کا آم بادشاہ، امراء، بیگمات، سلاطین کے علاوہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو مرزا غالب بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے مرزا سے پوچھا کہ مرزا آموں کی طرف کیوں گھور کر دیکھتے ہیں؟ تو مرزا نے مسکرا کر جواب دیا کہ دیکھتا ہوں کسی دانے پر میرے باپ دادا کا نام لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ اور بہادر شاہ ظفر ان کی اس بات کا مفہوم سمجھ گئے اور بعد میں ایک ٹوکری عمدہ آموں کی مرزا کے لیے بھجوا دی۔ اسی طرح ایک دن مرزا سے آموں کی خوبیاں پوچھی گئیں اور سب لوگ آموں کی تعریف کر رہے تھے، آموں کی خوبیاں بیان رہے تھے۔ تو مرزا نے بھی جواب دیا کہ بھائی ہمارے نزدیک تو آم کی دو ہی خوبیاں ہونی چاہیے، آم میں دو ہی خوبیاں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو، یعنی کم نہ ہو۔ عزیز طلبہ، ایسے مزید ویڈیو لیکچرز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔